یہ انہو لفرح فخور، اس کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لفرح، فرح کس خوشی کو کہتے ہیں اور فخور یعنی فخر کسے کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں ایسا خوش ہونا کہ انسان خوشی میں اپنے قابو سے باہر ہو جائے، اور فخور یعنی فخر کرنا ایسی باتوں سے اظہار مسرت کرنا اس انداز سے کہ جو دوسروں کو برا لگے۔ دونوں باتیں مذموم ہیں، دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ فخور کی ضرورت نہیں ہے، شکور کی ضرورت ہے، شکر کی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں؟ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنزن، کہ اس رسول پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کے اوپر نگہبان اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے مزید کفریہ اقوال نقل فرمائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے کفریہ اور طنزیہ باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا اور آپ کو رنج ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی فرمائی اور آپ کو تسلی دی، اور آپ کو اپنے الطاف و عنایات اور اپنے افضال و اکرام سے نوازا۔ اگر کفار کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو کیا اس وجہ سے آپ وحی کے بعد حصوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ یعنی یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر ان کے تان و تشنی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطر اور بے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ مختلف باتیں بناتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اترا، آپ اتنا خزانہ کیوں نہیں لے کے آئے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیے، تو آپ ان کی بکواس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہم نے وحی کی ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ چھوڑ دیں گے یا آپ تبلیغ کا کام بند کر دیں گے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ نبی کے دل کو تسلی اور تشفی رہے کہ جو حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گزر رہے ہیں، سابقین انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں تمام انہی حالات سے دوچار ہوئے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نے خود گڑھ لیا ہے، یعنی یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے، خود اپنی طرف سے گڑھ کے لے آئے ہو، جعلی بنا لیا ہے؟ قل آپ فرما دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ، تم ان جیسی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات گھڑی ہوئی۔ جب کوئی گھڑنتو چیز ہے تو آپ بھی گھڑ سکتے ہیں اور دوسرا بھی گھڑ سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی، جعلی، فیبریکیٹڈ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا بلا لو جس کو تم چاہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات یہ قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، یہ قرآن صرف اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اسلام پر رہو گے؟
بھائی کفار کو یہ کہا جا رہا ہے، مشرکین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی نبوت اور رسالت پر معجزات طلب کرتے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ ان کفار اور مشرکین سے یہ کہہ دیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ قرآن مجید ہے. تم مجھ سے معجزے مانگتے ہو، دیگر معجزے تم نے میرے بہت دیکھے، میری نبوت اور رسالت پر سب سے بڑا سب سے پکا معجزہ قرآن مجید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بیان بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کر لے آؤ. لیکن مخالفین کی کثرت نیز علوم فنون اور زبانوں بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی مثل کلام بنا کر نہیں لا سکا. یہاں تو 10 صورتوں کا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. 3-4 جگہ ہے نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مثال بارش سے تعبیر فرمائی. اب وہی کلام، اللہ کا یہ کلام ابو بکر سن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. عمر سن رہے ہیں، دل کی حالت تبدیل ہو رہی ہے. عثمان سن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. سلمان فارسی سن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. بلال حبشی سن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. صہیب رومی سن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. ابو جہل پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ابو لہب پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے دل میں سی پتھر ہے. ولید ابن مغیرہ پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور دیگر جو بڑے بڑے دجال وہاں موجود تھے ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس آیت کے ضمن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مثال بارش سے تعبیر فرمائی اور اچھے اور برے لوگوں کی مثال بتائی زمین کی سی. اس حدیث کو ان آیات کی تفسیر میں بڑا دخل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی ان کے دل پر قرآن کریم نے ایسا ہی اثر کیا جیسا اچھی زمین میں بارش کے پانی کا اثر ہوتا ہے. اور جو لوگ علم الہی اور ہدایت سے محروم ہو چکے تھے، قرآن کی نصیحت ان کے حق میں ایسی رائے گاہ گئی جس طرح بری زمین میں بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ فارسیان ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی فارسی ڈاکٹر صاحب تو ایران رہ کے آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی توجہ ضروری ہے. فارسیان کہتے ہیں باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا روئے در شورا بو مخص. بارش کی جو نیچرل طبیعت جو ہے، اس کی فطرت جو ہے، اس میں کوئی الٹی سیدھی والی بات نہیں ہے. وہ تو باران رحمت ہے، ابر رحمت ہے. باغ میں اچھی جگہ کے اوپر، اچھی زمین کے اوپر وہ بارش پڑے تو وہاں سے گل و لالا اور فصل پیدا ہوتی ہے. گاربیج میں تو وہاں پر بومخص یہ کیا بولتے ہیں، گند پھند، ویڈز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں الٹی سیدھی پیدا ہو جاتی ہیں. جو آئی وی کیا کہتے ہیں اسے، جو اس کو ہاتھ لگاؤ پودے کو، پوائزن آئی وی. اچھا، بارش تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے، کہیں گلاب اور کہیں چمیلی، کہیں موتیا اور کہیں پوائزن آئی. تو اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ باران کے در لطافت تبعش خلاف نیز، بارش کی جو نزاکت اور لطافت ہے اس میں تو کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. در باغ لالا روئے دو در شورا بو مخص، باغ میں، گارڈن میں گل و لالا ہے، اور کیا کہنا چاہیے، ایسی ویسی خراب زمین کے اوپر پوائزن آئی وی اور دوسری گند پھند، کانٹے پھانٹے. تو فرمایا ایسی مثال ہے قرآن مجید کی.
اللہ فرما رہے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، سبحان اللہ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا اسی دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں اور ان کے اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس کا مطمع نظر، جس کا پروگرام صرف اور صرف دنیا ہو، اللہ فرماتے ہیں آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو ہم بھی پھر اس کے مزاج کے مطابق فیصلہ، ٹھیک ہے یہاں لے لو۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، اگر مومن ہے تو کچھ تو اس کے لیے، اس میں آخرت کے لیے بھی آدمی مانگ کے رکھے کہ اللہ تو یہاں بھی عطا فرما رہا ہے وہاں بھی عطا فرمائے گا، لیکن بعض حضرات اپنے عمل، ایون بعض حضرات اپنے قول سے بھی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ بس ان کو یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت ہو گئے ان کے وہ کام جو انہوں نے کیے، باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کرتے رہے تھے، سب باطل ہو گیا، کام اکارت برباد ہو گئے۔ انسان جس کسی کام کو جس نیت سے کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا، اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو وہ نیک عمل اس کے لیے وبال بن جائے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی کافر اپنے کاروبار میں جھوٹ، فریب اور دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے اور دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے اور یقیناً اس کو وہ حاصل ہوگا۔ اور یہی کام اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اور وہ جھوٹ اور دغا بازی اور بے ایمانی سے پرہیز صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کو اس کی تجارت کو بھی فروغ ملے گا، آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھ لیے دونوں مثالیں کہ بھائی دو کاروباری آدمی ہیں، ایک ہے کافر، اور کافر جو ہے وہ پوری نیت اور پوری دیانتداری اور پوری امانت داری کے ساتھ، صدق و صفا کے ساتھ مطلب ہے کہ اپنا کاروبار کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر اس کی نیک نیتی کی، اس کی ایمانداری کی اور اس کے پراپر طریقے سے، خالص طریقے سے کام کرنے کی پوری جزا عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ کچھ نہیں ہے، صفر۔ اسی کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروباری شخصیت ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صدق و صفا کے ساتھ، راست بازی اور سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ نیت اس کی یہ ہے کہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہمیں چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کی تابع داری میں اس کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے۔ برے پھنسیں گے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، جاتے جاتے چلو 10 20 25 ہزار کا کریڈٹ کارڈ مار چلو۔ مسلمان تو اس ذہنیت پہ آ گیا ہے، مسلمان یہ ہو گیا ہے، اور جو اس کو مشورہ دینے والے ہیں وہ بھی پورے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ مشورہ دینے والا جو ہے وہ بھی پورے، اس کو بھی پوری جو ہے نا یہ ہوگا، یہ ذہن میں سمجھ، کہیں یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی کافر کا یا غیر مسلم کا مال مارنا اڑانا جائز ہے، بالکل غلط، بالکل حرام۔ اس قرآن، اس آیت نے یہ چیز بتا دی اور ثابت کر دی۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ، وضع میں تو ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، ہندو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
لندن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ تحریرات میں بھی آ چکا ہے کہ ایک عیسائی نے کسی مسلمان سے کچھ پیسے ادھار لے لیے اور وعدہ کر لیا کہ بھائی فلاں، آگے پیچھے ٹال مٹول کرتا رہا، اور ایک دن اس نے انکار کر دیا، اس نے میں نے تم سے پیسے ہی نہیں لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کوئی رسید بھی اس سے نہیں لکھوائی، کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہے۔ ایک دو دوستوں سے اپنے ذکر کیا، اس نے کہا ایسا ہے کہ یہ فلاں چرچ میں جاتا ہے، آخری چانس یہی ہے کہ شاید وہاں کے جو ہے نا وہ پادری اس کی کوئی بات مان جائے۔ تو اس مسلمان اس پادری کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا فلاں شخص وہ آپ کے چرچ کا ریگولر نمازی ہے اور اس نے مجھ سے یہ ادھار لیا ہوا ہے اور کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ آپ، اس نے کہا پہلے تو مجھے اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم نے دیا ہے۔ اس نے کہا جو آپ مجھ سے قسم لیں، جو آپ مجھ سے، میرے پاس کوئی تحریر میں نہیں دکھا سکتا۔ اس کو جب ایک مرحلے پہ یہ یقین آ گیا کہ ہاں بھائی اس نے دیے ہیں اور اس نے لیے ہیں، ٹھیک ہے پیسے تمہیں مل جائیں گے، تم جاؤ۔ جب وہ شخص آیا اپنے وقت پہ اس چرچ میں پریئر کے لیے، تو پادری نے اس کو روک لیا، نہ تم ذرا رک جاؤ، روکا، اس سے گفتگو کی اور کہا، ایک بات پوچھی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتا تو یہاں کیوں ہے؟ نہیں، یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں یسوع مسیح کی کہ میں نہیں مسلمان ہوا۔ انہوں نے کہا کام تو تم نے مسلمانوں والا کیا، تم پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو گئے، تم نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں، دینے کا بحیثیت ایک صحیح العقیدہ عیسائی کہ تمہیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے پیسے اس کے گھر دے آؤ اور وہ کام نہ کرو جو تمہارے مذہب میں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے، اور یہ بالکل یعنی کوئی ایسی کوئی اڑی اڑائی بات نہیں ہے، یہ بڑے مشہور شخصیت کی کتاب کا کوٹیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں با کردار بنائے۔ آمین۔ خالی نمازیں پڑھنے سے اور ٹوپیاں سر پہ رکھنے سے، سمجھے، اور داڑیاں چڑھا لینے سے اور اونچی اونچی شلواریں پہننے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمانیت کا پورا پیکج ہے، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ جو آدمی اپنے معاملات اور معاشرت درست نہیں رکھتا، وہ اپنی نماز کا، اپنے روزے کا، اپنی داڑھی کا، اپنی ٹوپی کا اور اسلامی شاعر کا سب کا مذاق اڑاتا ہے، اڑوانے کا سبب بنتا ہے۔ بس یہ کیا کر رہے ہیں یہ سارے مسلمان، سارے دہشت گرد کیا کر رہے ہیں؟ کہ کوئی دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ اصل دین کے اور اسلام اور ایمان کے دشمن یہی، اسلام کے سفیر ہم اور آپ ہیں الحمدللہ، جو صحیح ماڈریٹ اسلام تو ہے ہی نہیں ایکچولی۔ یہ میں آپ جمعے کو بتاؤں، ماڈریٹ کا لفظ میں نے ایسے کہ یہ اس نے سوتے ہوئے سے اپنی جو ہے گردن اٹھائی۔ عدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا اگلے جو یہ آیت آج میں نے پڑھی نا، اگلے جمعے کو اس کو میں بتاؤں گا کہ عدل سے کیا کیا مراد ہے۔ عدل سے مراد ماڈریشن بھی ہے، قرآن سے ثابت کروں گا۔ اسلام میں کہیں ایکسٹریمزم نہیں ہے، اسلام سیدھا سادہ سچا مذہب ہے بس۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ جہاں عبادات کا ہمیں پابند بنائے، وہاں اخلاقیات کا بھی پابند کرے اور ہمیں معاشرت اور معاملات بھی ہماری درست کر دے۔ نماز و عبادات میں مسلمان بڑا تگڑا ہے، روزہ یہ بغیر سحری کا رکھ لے گا، لیکن جس سے $10 ادھار لے لے اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزہ بغیر سحری کا رکھ لے گا، کہے گا فرض ہے، وہ کیا ہے؟
لوگ سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھنا یہ اسلام ہے. میں نے بتایا عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے شاہد کی یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی امامت اور رحمت، امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، سو آپ اس کی طرف سے شک میں نہ رہیں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے. ہم یہ کہتے ہیں شاہد سے مراد اللہ کے نبی کا چہرہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ ہی تو قرآن ہے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. بھائی حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ میری زبان میں تو ایگزیجریشن نہیں کرتا، کوشش یہی ہوتی ہے جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں ٹھوکا ٹھاکی لگا بھی دیتے ہیں مبالغے کی، ضروری جہاں ہوتا ہے. لیکن حضرت عائشہ کے پاس جب آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا صحابہ، ہمیں آپ کے متعلق بتائیے اخلاق کے، تو میرے پاس آ گئے حضور کے اخلاق پوچھنے کے لیے. فَإِنَّ خُلُقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک سارا یہ قرآن جو ہے آیتیں یہ حضور کا اخلاق ہی تو ہے، حضور کا ہی تو چہرہ ہے. یہ آئینہ ہے، اس میں دیکھو حضور کا چہرہ نظر آئے گا. قرآن میں قرآن کی آیات ہیں، حضور کا چہرہ ہے. جس میں ذرا سی بھی عقل و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رخ انور کی طرف دیکھے گا فوراً یقین کر لے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بینہ سے مراد اللہ کی معرفت ہے جس سے دل روشن ہے، اور شاہد سے مراد عقل اور فطرت سلیمہ ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی، وہ اس وقت رہنما اور رحمت تھی اور قرآن سے مدتوں پہلے نازل ہوئی تھی. اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی برحق ہیں، اور قرآن مجید کتاب ہدایت و رحمت ہے. پھر بھی جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اس کا علاج سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. تو شاہد سے مراد حضور علیہ السلام کا چہرہ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جو مدینہ میں حضور علیہ السلام سے باقاعدہ آ کے ملے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا وہ میں نے پچھلی جمعرات کو بتایا تھا نا، پچھلی سے پچھلی جمعرات کو. کیا حضور نے پہلے الفاظ باقاعدہ، تو باقاعدہ مدینہ میں اگر کسی باہر کے آدمی نے ملاقات کی تھی تو کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خود تورات جو ان کی اپنی کتاب تھی، اپنے مذہب کی کتاب تھی، یہودیت کی، اور انجیل دونوں کے زبردست عالم تھے. اس کے علاوہ پچھلی جو کتابیں جو ہیں ان کے بھی اس کی فقہ کے بڑے ماہر تھے، بلکہ تورات کے حافظ بھی تھے عبداللہ ابن سلام. حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف، چہرہ انور اور چہرہ مبارک کی طرف جب دیکھا تو پہلا امپریشن کیا انہوں نے بیان فرمایا؟ ہاں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. انہو لیسا بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. پہلا عبداللہ ابن سلام نے دیکھا تھا حضور کو تورات کی آیتوں کی روشنی میں. جب تورات کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا تو وہاں محمد بن عبداللہ نظر نہیں آئے بلکہ محمد رسول اللہ نظر آئے. سمجھے؟
اور ابو جہل وہ محمد بن عبداللہ ہی دیکھتا رہا اور انہیں وہی تلاش کرتا رہا کہ ان کے گھر میں کیوں آ گئی. پہلے کئی جمعے پہلے بتائی تھی نا ایک بات جمعے کے خطبے میں کیا کہ اکیلے میں جب اس سے پوچھا گیا کس سے ابو جہل سے تو اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہے یہ اللہ کے رسول اور ہے پیغمبر آخری، لیکن بس جیلسی اور حسد یہی ہے کہ ان کے گھر میں کیوں. خدمت بھی یہ لے گئے اور حاجیوں کا ٹیک کیئر بھی ان کے پاس آ گیا، سمجھے، کسٹوڈین بھی بیت اللہ کے یہ بن گئے. اب نبوت ہمارا گھر مر گیا تھا، اللہ کو ہمارا گھر نظر نہیں آ رہا تھا، ساری چیزیں اللہ نے عبد المطلب کے گھر کے اندر ڈال دی. کہ اپنا جو میرے اندر کا جو جیلسی ہے میں اس وجہ سے کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا. ان کو نبی ہے یہ پکے قسم کھا کے کہتا ہوں. اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. اس کا علاج یہی ہے جو قرآن نے بتایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. آخر جہنم بھی تو بھری جائے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا تھا. الا، یاد رکھو، لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پہ یعنی ایسے کاذبین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی وہ بے ایمان ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اس آیت نمبر جو 18 ہے نا، اس کا ترجمہ پھر سن لیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ بڑھ کے اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جھوٹ گڑے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ جب اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ یہ کہیں گے هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اور ایسے جھوٹوں پہ، ایسے ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے آیت نمبر 18. اس آیت کی تفسیر اور شان نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور اس طرح بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمانوں کو نامہ اعمال تقسیم ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا. کھڑے ہیں سب، ابھی وہ رپورٹ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی، تو جو صاحبان ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان کو لے آؤ بھائی. اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کے اندر جتنے بیٹھے تھے، حاضری دیتے تھے جمعے کے دن درس قرآن میں، سب آ جاؤ، درخت کے نیچے سب آ جاؤ. آمین تو بولو یار. ایسے مطلب ہے کہ جنت میں ہی چلے گئے ایک دم. ہاں بالکل الحمدللہ. اور سمجھ رہے اب آمین کیونکہ آپ تو پہنچ ہی گئے جنت میں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سارے امتحان آسان فرما دے اور ان امتحانات میں کامیابی بھی عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار مسلمانوں کو نامہ اعمال تقسیم ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں اپنے حضور میں طلب فرمائے گا، اور ہر شخص کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے. جب وہ گناہگار مسلمان اپنے ہر گناہ کا اقرار کر لے گا اور وہ دل میں یہ سوچنے لگے گا، یقین ہو جائے گا اسے کہ اب چھٹکارے کا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے
گناہ گنوا دیے اور میں نے ان کا اقرار بھی کر لیا، اب تو میں ہر صورت میں دوزخ میں ڈالا جاؤں گا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ سے ان بندوں سے فرمائے گا کہ دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہ چھپا لیے تھے اور لوگوں سے تیری عیب پوشی اور پردہ پوشی کی تھی، آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دو اور ان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دو۔ ٹھیک۔ اور کافروں اور منافقوں کو حساب و کتاب سے پہلے ہی فرشتے محشر میں ان کو پکار کر کہیں گے کہ اے منافقین، اے کفار و مشرکین، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم وہی لوگ ہو جو خدا کے وجود کو، اللہ کے احکام کو اور آج کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس میدان محشر کے فرشتوں کی شہادت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پروٹوکول ہوتا ہے، ایک مجرم کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے نا، جیسے آج کل پرویز مشرف کا پروٹوکول ہے، ہر طرف سے چھتر پڑ رہا ہے، تو جہنمیوں کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ان کو جوتے پڑتے رہیں، لعنت ان پہ ہوتی رہے، گالیاں پڑتے رہیں، اور پھر فرشتے پاؤں سے پکڑ پکڑ کے جہنم میں داخل۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے، وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ یضاعف لهم العذاب، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تھکا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے اور گئے، فرعونوں کی کیا حیثیت ہے؟ یضاعف لهم العذاب، اللہ کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، وہ نہ حق کو سننے کی طاقت رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے، یعنی نہ ہی وہ حق کو دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ خسارے کا سودا کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے جاتے رہے وہ بہتان جو وہ باندھتے تھے، جو بہتان اللہ پہ گڑتے تھے، وہ بہتان سب ان سے نکل گئے۔ اس آیت کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور مددگار ہو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ڈبل عذاب۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بیشتر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید میں تو بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص برا کام کرے تو اسے صرف ایک برے کام کی سزا دی جائے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ان کے لیے یعنی کافرین کے لیے عذاب کو دگنا کرنا اس آیت کے خلاف ہے۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں برائی کرو گے ایک برائی کا شامل ہے، تو عذاب دگنا کا کیا مقصد؟ یہ تو اس آیت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس برائی کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا یہی دگنا عذاب ہے، اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا میں اسی ایک برائی کا دگنا عذاب دیا جائے گا، دو برائیوں کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ظلم تب ہوتا ہے جب ایک برائی کرنے والوں کو دو برے کاموں کی سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر کی سزا دائمی جہنم ہے، اسی طرح اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والوں
لوگوں کو اللہ سے روکنے اور اسلام میں کجی تلاش کرنے اور دین اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے اور آخرت کا انکار کرنے کی سزا اللہ کے نزدیک دگنا عذاب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اور بات سن لو، ایک مجرم ہے، جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، جج کہتا ہے اس کو کہ بھئی اس کو 6 مہینے قید بامشقت، ٹھیک ہے۔ ایک اور مجرم ہے جو کہ قاتل ہے، عدالت اس کا کیس سنتی ہے، اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب جج صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں دفعہ کی روشنی میں اس مجرم کو اتنے سال قید اور پھر اس کے بعد یعنی اتنا جرمانہ اور اتنے کوڑے اور اس کے بعد پھانسی کی سزا، یعنی اس کو 20 کوڑے بھی لگائے، سمجھ لیں کہ وہ ضیاء القذاب کا دور ہے، کوڑے بھی لگائے جا رہے ہیں، جرمانہ بھی ہو رہا ہے، قید بامشقت بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پھانسی بھی چڑھائی جا رہی ہے، قتل تو ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو 4 کی سزا دی جا رہی ہے، 4 جرموں کی سزا دی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ یعنی سزا تو ڈبل ہے بلکہ ٹرپل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک ہی گناہ کی سزا ہے جو کہ زیادہ ہے۔ بھئی ایک شخص کو جج نے کہا کہ بھئی اس کو 6 مہینے قید، دوسرے کو کہا اس کو 6 مہینے قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، تو یہ ڈبل سزا نہیں ہے، سزا ایک ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ جو کہتا ہے یضاعف لہم العذاب، اس کا عذاب دگنا ہوگا۔ دگنے سے مراد یہ ہے کہ بعض جرائم ایسے ہیں ان کی ایک ہی سزا ہے، بعض جرم ایسے ہیں کہ اس میں کئی سزائیں ہیں، تو وہ ایک جرم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے، 10 جرموں کی سزا نہیں ہے، 10 جرم تو اس نے کیے نہیں۔ بھئی ایک آدمی چوری کر رہا ہے، وہ بھی اس کی بھی ایک سزا ہے، لیکن ایک آدمی قتل کر رہا ہے، اس کی بھی ایک سزا ہے، تو کیا دونوں کی سزائیں برابر ہونی چاہیے؟ تو یہ تصور ہے دگنا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، سن لو آدھا جواب، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آؤ جمعے کے دن۔ آپ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ اور منتخب کردہ افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، یہ خواتین جو آئی ہیں اور ہمارے برادران جو یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے یعنی عمروں میں بھی اور گھروں میں بھی اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو اپنا ذہن لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، واخبتوا الى ربهم، اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، هم فیها خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھو ایک تو بتایا صاحب ایمان ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس پہ اکڑ نہیں رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ کے سامنے عجز کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں۔ اب نماز آپ نے پڑھ لی، دل میں شک لے کے جا رہے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ کس نے کہا ہے تم بھولو پہلوان ہو؟ تم ہو ہی کمزور۔ ہماری نمازیں بڑی کمزور ہیں، ہاں بالکل نمازیں کمزور۔ تم پڑھ سکتے ہو مولا علی والی نماز، ابو بکر والی، عمر والی، عثمان والی؟ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ چیز غلط ہے۔ جب اللہ کی توفیق سے نماز ادا کرنے کی، مسجد آنے کی، یا نماز گھر میں بھی ادا کرنے کی توفیق ہو گئی، تو یہ دل کے اندر اطمینان رہنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اسی اللہ نے قبول بھی کر لی ہے۔
کون ہے جو مضبوط نماز پڑھ سکتا ہے؟ گئے، اور جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہاں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مضبوط نماز پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو جب مسلمان اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے بعد اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اور دوران عبادت اللہ کے سوا کسی اور طرف ملتفت اور متوجہ نہ ہو، ہر چیز سے خالی الذہن ہو کر اللہ کی عبادت کریں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے حساب کرنے شروع کیا. ہوم ڈپو گیا تھا، وہاں سے یہ لایا، واپسی میں پٹیل پر رکا تو وہاں سے حلوہ خریدا، واپسی میں پھر آگے والمارٹ آ گیا، وہاں سے بھی خفیہ خانوں میں سے کچھ چیزیں خریدی، اور پھر آتے آتے کاسکو میں رک گیا. سمجھے، کاسکو میں پہلے پیٹ بھر کے ادھر ادھر چلا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں وہاں سے. اب سارا حساب کتاب کرو. واپسی میں جو ہے نا وہ بیگم کی سالگرہ تھی تو کیک کا بھی آرڈر دیا ہوا تھا کاسکو سے، وہ بھی اٹھایا. سارے حساب کتاب وہ نماز میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی لمبی صورت پڑھ رہا ہے، وہ رکوع میں جائے گی نا، وہ تو حساب کتاب میں لگا ہوا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر چیز سے خالی الذہن ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اور جو اللہ نے اس عبادت کے اوپر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی وعید فرمائی ہے، اس پہ صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین ہو. اخبات، لفظ اخبات جو ہے نا اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اللہ کے وعدے کے اوپر بھی یقین ہو، اور اپنا دل بھی مطمئن ہو، اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری بھی ہو کہ اے اللہ تو نے توفیق بخشی اور تو نے ہمت دی، تیری بخشی ہوئی توفیق سے آ کے نماز پڑھ لی. ہمیں یقین ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو تو ہی قبول کرنے والا ہے. ہوئی نہ ہوئی، ہوئی نہ ہوئی، اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہوئی بس، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ڈاؤٹ کی حالت میں نہیں رہے. ڈاؤٹ کی حالت میں اگر ہوئے تو پھر تو ڈاؤٹ میں تو بار بار وضو کرنا پڑا، پھر تو پڑھتا رہے گا بندہ. تو لہذا اس یقین کے ساتھ جس اللہ نے توفیق دی ہے اسی اللہ نے قبول بھی کی ہے. یہ ہے اخبات. مثل الفریقین کلاما والاسم والبصیر والسمیع. اب دو گروہ، کافر اور مسلمان. اللہ فرماتے ہیں دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس والبصیر والسمیع، دیکھنے اور سننے والوں کی سی ہے. حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ سمجھ بات آئی؟ دو فریق ہیں، کافر اور مسلم. اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہے وہ سننے والا بھی نہیں ہے، بہرا ہے، کان اس کے کام نہیں کر رہے، اور وہ اندھا بھی ہے، دیکھ بھی نہیں رہا. تو ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کان سے سننے والا اور ایک کان سے نہ سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلم بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی خودی کو پہچان، اپنی ذات کو پہچان کہ اللہ نے تجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بدولت کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایاز قدر خود را بشناس، اپنی قدر سمجھ. پہلے جب انسان اپنی خود قدر نہیں سمجھے گا تو دوسرے کیا اس کی قدر کرے گا؟ وہ تو اپنی نظروں میں گرا ہوا ہے اپنے اعمال کی بدولت. اللہ تعالی ہمارے حال اور قال دونوں کو درست فرما دے. حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ افلا تذکرون، تو یہ نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کا سامان کر لے، اور عقل سے بے بہرا وہ شخص ہے جو عمر بھر اس سے غافل رہے اور پھر آپ اپنی آخرت کی فلاح بہبود اور کامیابی کے لیے اللہ سے توقع رکھے. بتا دیا کیا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے.
اور بے وقوف جو ہے وہ ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا جو بار بار وارننگ دے رہا ہے، وہ کیا ایسی میٹافوریکل بات ہے؟ نہیں، وہ لٹرلی موجود ہے. وہ انہی کے لیے تیار کی ہے جو کریں کچھ نہیں اور کہیں اللہ غفور رحیم. ہاں کر لو، کرنے کے بعد کہو یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یہ ہے بات. ایک طالب علم مثال کے طور پہ سارا سال پڑھے نا اور کہے کہ بھئی میں نے سنا ہے وہ پروفیسر جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے. اگر وہ رحم دلی دکھائے گا تو وہ جو کرنے والے کام، جو سال بھر پڑھنے والے ان کے ساتھ ناانصافی کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما بردار اور نافرمان گروہ کی جو مثال دی، اس میں اللہ نے یہ فرما بردار گروہ ایک ہوشیار اور آنکھ سے کام لینے والے شخص کی مانند ہے، اور نافرمان گروہ آنکھ سے بے خبر شخص کی مانند ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان میں وجہ تشبیہ ہے کہ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، جس طرح جسم کے لیے آنکھیں اور کان ہیں، اسی طرح روح کے لیے بھی سماعت اور بصارت ہے. دیکھنے اور سننے کے لیے بھی روح کے اندر بھی ایک طاقت ہے. اسی طرح جب جسم اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے تو وہ حیران پریشان کھڑا رہتا ہے. ایک آدمی سننے والا نہ ہو اور آپ اس کو آواز دیتے رہیں فلاں، وہ کیا سمجھے گا؟ اور ایک اندھا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے اشارے ہیں ادھر، یہ $100 اس کو دکھائیں گے، وہ تو نہیں سمجھے گا، حیران و پریشان اور اسی طرح کھڑا رہے گا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل بھی اندھا ہوتا ہے، یعنی انسان کی روح جو ہے وہ بھی اندھی اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ نہ خود گمراہی کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دو چار کو اپنے ساتھ اور لے کے جاتا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پتہ چلا. تو ایسے شخص سے لوگ جو نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو اس کو تو لفٹ نہیں کراتے، جو اندھا ہے اور بہرا ہے. لیکن جس کی روح اندھی اور بہری ہے اس کو خوب لفٹ کراتے ہیں، اس کے ساتھ خوب کمپنی اس کو دیتے ہیں. فرمایا ایسا شخص تو خود بھی گمراہ ہے اور جو اس کے ساتھ رہے گا اس کو بھی گمراہ کرے گا. رکوع ختم ہو گیا ہے، کیا پروگرام ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق